فرمانی اس کے نزدیک مکروہ ترین چیز بن جائے گی۔ پھر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے تمام طریقے وہ اس کے نزدیک محبوب ترین عمل بنیں گے۔ آپ کی ایک ایک سنت اس کے نزدیک سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ پھر یہ ہر قدم جو اٹھائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اٹھائے گا، ان کی نقل کرے گا۔ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی۔ جو اللہ کی محبت چاہتا ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، غمی میں، لباس میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست اور قضاء میں، اخلاق میں، اپنے دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے میں، تجارت کرنے میں، زمیندارہ کرنے میں، دنیا کو کوئی بھی کام کر رہا ہو، ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میرے پیارے نبی اللہ کے لاڈلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ آپ کی ایک ایک سنت اس کو جان سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اس لیے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور حضور کا سب سے محبوب بن جانا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنے گا۔ یہ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہی پورا کا پورا دین ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عبادات ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سیاست و قضاء، ساری زندگی کے شعبوں میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ یہ ہے عذاب علیم سے بچنے کی تجارت۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والے بنو گے۔ جان بھی لگاؤ گے، مال بھی لگاؤ گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگاؤ گے۔ اسی ایمان اور اعمال احکامات کو اور حضور پاک علیہ السلام والی زندگی کو اور پورے کے پورے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا مال بھی لگاؤ گے، اپنی جان بھی لگاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ اتنی مبارک زندگی ہے، یہ ایمان اور اعمال جس کی زندگی میں آ جائے تو اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے، عزت دیں گے، سکون، اطمینان، دل کا اطمینان، محبتیں، امن، رحمتیں، برکتیں، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، ساری خیر دنیا کی وہ بھی اسی میں، اور آخرت کی ساری کامیابی بھی اسی کے اندر۔ تو جب آدمی کو یہ زندگی ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو ملے، یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ یہ مومن خود غرض نہیں ہوتا کہ بھائی میری زندگی ٹھیک ہو جائے، میں پکا ایمان والا بن جاؤں اور میں یہ اچھے اعمال کر کے جنت میں چلا جاؤں، یہ سب کا خیر خواہ بنے گا۔ یہ خود غرض نہیں ہوگا بلکہ یہ خیر خواہ ہوگا، ہر ایک کا ہمدرد، ہر ایک کے لیے بھلا چاہنے والا، کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ میرے گھر والے ہوں، میرے رشتے دار ہوں، میرے محلے والے ہیں، شہر والے ہیں، ملک والے ہیں، پوری دنیا کے سارے انسان، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو اس لیے ابھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان وہ اللہ کو ناراض کر کے اس مبارک زندگی کے خلاف زندگی نہ گزارے، ورنہ بیچارہ دنیا میں برباد ہوگا، آخرت میں برباد ہوگا۔ یہ سب کی خیر خواہی دل میں لے کر ان کی ہدایت کی چاہت میں یہ اپنی جان بھی لگائے گا، مال بھی لگائے گا، ان کے پیچھے مارا مارا پھرے گا کہ ہر ایک کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، ایمان
ایمان اس کا ایمان بن جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، عبادات ان کے اندر آ جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، پورا دن زندگی میں آ جائے، اس کے لیے لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرے گا، گھر گھر پھرے گا، قریہ بقریہ، شہر بہ شہر، ملک بہ ملک، اقلیم در اقلیم، یہ پوری دنیا میں جائے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانے کے لیے، اس کے لیے جان لگانی پڑے جان لگائے گا، مال لگانے پڑا مال لگائے گا، اور جو بھی حالات آئیں گے اس میں لگانے میں اس کو یہ برداشت کرے گا، کوئی ناگواری آئے گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے بھی ایذا پہنچے گی، یہ سب کو برداشت کرے گا، یہاں تک کہ بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، اس کو برداشت کرے گا، اپنی اس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان و مال لگا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کے نزدیک سب سے بہترین مشغلہ یہ ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر واقعی تمہارے پاس صحیح علم ہے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ بہترین تجارت ہے، اس پر کیا اللہ دے گا تمہیں؟ پہلا انعام یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں زندگی میں وہ ساری معاف، اور آگے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کے باغات میں بڑے پاکیزہ مکانات اور محلات میں اللہ داخل کرے گا، یہ ساری نعمتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، آج ہمیں پتہ نہیں کامیابی ہے کیا، تو ساری دنیا بھاگ رہی ہے پیسے کے پیچھے، تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، اور اس جگہ لوگ بھاگ رہے تھے تو آگے کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کو دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ بھاگنے لگے، آگے اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، وہ بھی بھاگنے لگے، اب بھاگتے رہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، آخر بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ تو بس یہ بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی بھاگ رہے ہیں، آج ساری دنیا کے بے ایمان کافر وہ بھاگ رہے ہیں پیسے کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے پیچھے، بڑی بڑی گاڑیوں کو حاصل کرنے کے پیچھے، اور مسلمان ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھائی وہ تو بیچارے خود ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں، تو ہم کی زندگی برباد کریں؟ ہماری دوڑ ہونی چاہیے اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، جیسے صحابہ نے دوڑ لگائی، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دوڑ لگائی، پیسے کی دوڑ لگائی، صحابہ کرام نے پیسے کی دوڑ لگائی، عہدوں کی طرف دوڑ لگائی، انہوں نے دوڑ لگائی اللہ کی طرف، ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، عبادات کی محنت، نمازوں کو بنانے کی محنت، اخلاق کو بنانے کی محنت، اخلاص کو حاصل کرنے کی محنت، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت، اس پہ انہوں نے اس کی دوڑ لگائی، تو فرمایا یہ ہے بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اور اس کو لینے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، غریب ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جو بھی ہو، وہ یہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اپنا ایمان بنا کر، اپنے دین سیکھ کر، دین پر عمل کر کے، اور دین کو دنیا میں پھیلا کر، ذالک الفوز العظیم، فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری وہ نعمت جو تم دنیا میں جو پسند کرتے ہو نا، یہ تو یہ کہو گے تو آخرت میں ملے گی نا، جنت تو جنت کہاں ملے گی؟ آخرت میں، تو یہ کامیابی تو آخرت کی ہے، نہیں دنیا کی بھی نعمت اللہ تمہیں دے گا، جو دنیا کے اندر تم چاہتے ہو کامیابی، عزت، سکون، چین، اطمینان، حفاظت، امن، رحمتیں، برکتیں، یہ ساری نعمتیں جو تم دنیا میں چاہتے ہو یہ بھی تمہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہوگی قدم قدم پر، اور تمہیں اللہ تعالیٰ قریب فتح دے گا، ساری دنیا کے کافر بے ایمان تمہارے مقابلے میں آ جائیں، اللہ تمہیں ان پہ غالب کر دے گا، اور جس کے ساتھ قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہو، بتاؤ وہ کوئی پریشان ہو سکتا ہے، اس پر وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے، اور قدم قدم پہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، فرمایا ایمان والوں کو بشارت سنا دے، تو یہ ہے پیغام
یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پیغام ہے، پوری امت کو اس پر لانا ہے، ساری انسانیت کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ہم چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ والا کام، آپ والی ذمہ داری، آپ کا جو مقصد تھا وہی کام اور وہی مقصد اور وہی محنت ہماری محنت ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور والا کام ہمارا کام ہے، اس کے لیے ہم نے ساری دنیا میں جانا اللہ کا پیغام لے کر۔ کون کون نیت کرتا پوری دنیا میں جانے کے لیے انشاءاللہ؟ اس کے لیے پہلا قدم ہے کہ آدمی 4 مہینے میں نکلے۔ اس مجمع میں کوئی ساتھی اگر ایسا ہے کہ 3 دن کے لیے آیا، 10 دن کے لیے آیا، چلنے کے لیے آیا، وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں نے اب 4 مہینے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا 4 مہینے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال تک اپنا مقامی کام کریں، ہر سال چلہ بھی لگائیں، اور پھر اس کے بعد ملکوں میں جانے کی ترتیب بنائیں۔ پوری دنیا میں 1 سال 7 مہینے پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے جی؟ پاکستان میں بھی جماعتیں چل رہی ہیں، 1 سال کی پیدل جماعتیں، تو سارے بھائی نیت کر لیں کہ 1 سال پیدل بھی لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بنائیں کہ اللہ توفیق ہوا، بجائے ہر سال چلہ لگانے کے اپنی قربانی کو آگے بڑھائیں۔ زندگی کی ترتیب ایسی بنائیں کہ 1/3 وقت ہمارا اللہ کے راستے میں لگے، ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن، اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے اور ساتھیوں کو بھی تیار کرنا ہے، اللہ سے اپنے لیے بھی قبولیت مانگنی ہے، سب کے لیے قبولیت مانگنی ہے۔ اس کے لیے دوسروں کو تیار بھی کریں۔ ابھی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اب بجائے آپس کی باتیں کرنے کے بجائے اب صفوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے انشاءاللہ۔